اس خبرنامے میں ملیے کانی شال ڈیزائن میں نیشنل ایوارڈ ونر نصیر احمد میر سے، اور ملیے راجوری کے محمد شفیق سے جنہوں نے کم سہولت کے باوجود UPSC امتحان کیا پاس۔ شری نگر کے کانی شال کاریگر نصیر احمد میر نے 2005 میں اپنی بہترین کانی شال کے لیے نیشنل ایوارڈ جیتا تھا۔ انہوں نے مشکل اور خوبصورت شالوں کو بنانے میں اپنے دستکاری ہنر کے لیے پہچان حاصل کی ہے۔ اس فن کی تربیت انہیں بچپن میں اپنے والد سے ملی۔ نصیر احمد میر نے شری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں ایک یونٹ قائم کی ہے۔ انہوں نے اپنی یونٹ میں کئی مشینیں لگائی ہیں اور کئی کاریگروں کو روزگار دیا ہوا ہے۔ یہاں پر میرا ایک عزیز تھا، وہ میرا دوست تھا، اس کا نام ہے نور محمد بٹ۔ ان کے پاس یہ میں نے سارا کچھ سیکھا ہے، جو بھی کام ہے انہی کے پاس سیکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ انسپریشن دی کہ آپ نیشنل ایوارڈ کے لیے تیاری کر لو۔ حالانکہ تیاری انہی کی تھی، انہوں نے سارا کچھ سکھایا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے اس بات پہ رضامند کیا کہ آپ کی انٹری 2005 میں تھی، وہ 2006 کے لیے بھرنی تھی، کہ ہم یہ انٹری آپ کی جو ہم نے شال بنایا تھا وہ ہم نیشنل ایوارڈ کے لیے سبمٹ کریں گے۔ تو وہاں پر سبمٹ ہوا۔ پھر 2006 میں ہی اس کا مطلب 2005 میں وہ سبمٹ ہوا تھا، 2006 میں اس کا سلیکشن ہو گیا الحمدللہ۔ پھر 2008 میں مجھے 2006 میں ہی سلیکشن ہو گیا، مگر وہ ایوارڈ مجھے 2008 میں ملا۔ کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں تیار ہوتی ہیں رنگ برنگی شال، جنہیں کانی شال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پشمینہ اون سے بننے والی ان شال کو لکڑی سے بنی سلائیوں کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ ان سلائیوں کو کانی کہتے ہیں۔ کانی شال کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ مغل نظام کے دوران بھی اسے کافی پسند کیا جاتا تھا۔ اس شال کو بنانے کا کام اتنی باریکی سے ہوتا ہے کہ مانو ہاتھوں کی انگلیوں پر آنکھیں لگا دی گئی ہوں۔ جتنے بھی یہاں پہ کرافٹ ہے سب ماشاءاللہ، مطلب اس میں سب میں محنت لگتی ہے، جیسے کرول ہو، ووڈ ہو، سوزنی ہے، ہر ایک میں محنت لگتی ہے، مگر اس میں کچھ زیادہ ہی محنت لگتی ہے۔ اس میں اب آنکھیں اور کمر اور گردن ایک ہی جگہ رکھنی پڑتی ہے۔ اگر نظر ادھر ادھر ہٹی تو اس میں پھر ڈیزائن میں خرابی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ سب سے مہم کام بھی ہے اور سب سے محنتی کام بھی ہے۔ اس میں بھی بہت محنت لگی تھی، تو کمپٹیشن ان دنوں بہت کم تھا۔ جیسے ابھی نیشنل ایوارڈ کے لیے کوئی سبمٹ کرتا ہے اپنی انٹری، مطلب بناتا ہے، اس میں آج کے وقت میں بہت سارا کمپٹیشن ہے۔ کانی شال بنانے کے اس کام میں اب ٹیکنیک بھی شامل ہو گئی ہے۔ کمپیوٹر سے ڈیزائن تیار ہوتا ہے، تاہم اس میں ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ انگلیوں اور آنکھوں کی اس کاریگری میں ایک دن میں صرف 2 سینٹی میٹر شال تیار ہو پاتی ہے۔ کشمیر کے بڈگام ضلع کا کانی ہاما گاؤں کانی شال کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کام سے جڑے نصیر احمد میر جیسے دیگر کاریگروں کو حکومتی مدد کا انتظار ہے۔ میرے ساتھ 100 بندے کام کرتے ہیں، تو میرے جو وسیلے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس بہت سارے وسیلے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوشش کرے کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ دینے کے لیے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنا مال ڈائریکٹ بیچ سکتے ہیں پارٹیز کو، اور وہاں سے ہمیں اچھا خاصا منافع آئے گا۔ وہ اچھا خاصا منافع پھر ویجز میں چلا جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو جنریشن ہے ابھی، جو پڑھے لکھے ہیں، جو کوئی کام نہیں کر پاتے، وہ اس طرف مائل ہو کے یہ کام سیکھنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو یہ لگے گا کہ ہم اس میں 20,000 22,000 25,000 مہینے میں کما پائیں گے۔ نصیر احمد میر کانی شال کے کام کو بہت دور تک لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کبھی ختم نہ ہو۔ ان کی کوشش ہے کہ کانی شال بنانے کا کام بلندیوں تک پہنچ جائے۔ یہ کاریگروں کو اپنا بھائی مانتے ہیں۔ کاریگر اور یہ مل جل کر کام کرتے ہیں۔
2006 میں صدر سے نیشنل ایوارڈ ملنے کے بعد یہ دیگر آرٹیزن کے لیے مثال بن گئے ہیں۔ نصیر احمد میر نیشنل ایوارڈز کے لیے بھیجی جانے والی کانی شال بنانے والے کئی کاریگروں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جموں اور کشمیر کے ایک دور دراز گاؤں کے باشندے محمد شفیق نے کم سہولت کے باوجود یو پی ایس سی سی اے پی ایف اسسٹنٹ کمانڈنٹ کا امتحان پاس کر کے ایک مثال قائم کی ہے۔ محمد شفیق جموں اور کشمیر کے راجوری ضلع کی منجا کوٹ تحصیل کے دور دراز گاؤں میں سے ایک حیات پورہ سے ہیں۔ حیات پورہ ضلع ہیڈ کوارٹر سے 40 کلومیٹر دور واقع ہے۔ سخت امتحان میں کامیاب ہو کر محمد شفیق جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن گئے ہیں۔ میں نے پڑھائی گورنمنٹ اسکول سے ہی کی ہے، آج تک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے ہی کیا ہے۔ میری شروعاتی پڑھائی حیات پورہ گورنمنٹ مڈل اسکول حیات پورہ سے ہوئی۔ اس کے بعد میں نے سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکول ایجوکیشن گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول منجا کوٹ سے کی۔ اس کے بعد میں نے بی ایس سی گورنمنٹ پی جی کالج راجوری سے کیا، اور اس کے بعد میں نے پوسٹ گریجویشن کیا، اور اس کے بعد میں نے الگ الگ جگہوں پہ کام کیا۔ تو جرنی اگر میں بتاؤں تو کافی ٹف رہی ہے، لیکن کافی اسٹرگل سے بھری رہی ہے، لیکن میں نے کوشش نہیں چھوڑی، اور میں نے کوشش کرتا رہا ہوں میں کنٹینیولی کنسسٹنسی کے ساتھ۔ تو میں نے یہ ایگزام کوالیفائی کیا ہے، اور فردر بھی میں کوشش کر رہا ہوں۔ محمد شفیق کا سفر کافی مشکلوں بھرا رہا ہے۔ انہوں نے بہت سی مشکلوں کے بعد بھی تعلیم جاری رکھی۔ اسکول اور کالج جانے کے لیے یہ کئی کلومیٹر پیدل چلے۔ شفیق کی تعلیم سرکاری اسکول سے شروع ہوئی اور وہیں ختم ہوئی۔ اتراکھنڈ میں جا کر انہوں نے ایم ایس سی کی، وہیں ان کو سیمی گورنمنٹ نوکری ملی۔ انہوں نے 4.5 سال ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کیا۔ والد کو کام کاج چھوڑ گھر بار دیکھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے اپنے بلبوتے نہ صرف اپنی پڑھائی جاری رکھی بلکہ اپنے دیگر بھائی بہن کو بھی پڑھایا۔ انہوں نے بچپن سے ہی بہت محنت کی ہے۔ ہی واز آلویز ہارڈ ورکنگ، ہی واز پیشنٹ، ہی ہیڈ اے سمپل نیچر۔ وہ ہمیشہ سے جو ہیں ایک سادہ زندگی کو پریفر کرتے تھے، اور ان کا جو ویژن تھا، جو انہوں نے سوچ رکھا تھا، وہ ایک بہت ہی ہائی لیول کی تھنکنگ رکھتے تھے۔ یہ پچھڑے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ فوج آپریشن سدبھاونا کے تحت جموں کشمیر کی عوام کی مدد اور انہیں راغب کرتی رہتی ہے۔ محمد شفیق نے بچپن میں جہاں پڑھائی کی وہاں فوج تھی۔ فوج کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں انہیں بہت اچھا لگتا تھا۔ ملٹری فورسز کے جوان امن قائم کرنے کے لیے وقت اور زندگی کی قربانی دیتے ہیں۔ یہ بچپن سے فوج سے متاثر رہے ہیں۔ ان کی طرح جموں کشمیر کے ہر نوجوان کی پہلی ترجیح فوج میں شامل ہونے کی ہوتی ہے۔ یہ آرمی میں ایز اے پورٹر کام کرتے تھے، تو مجھے جہاں تک یاد ہے یہ آرمی آفیسر جو ہوتے تھے ان کو جا کے بچے کے نوٹس وغیرہ دکھاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ میرا بچہ جو ہے اتنا لائق ہے، تو وہ بھی بڑے امپریس ہوتے تھے۔ اور وہ بھی کبھی کبھار جو ہے فائنینشلی آرمی کے جو آفیسر تھے وہ بھی سپورٹ کرتے تھے میرے بھائی کو بچے کو پڑھانے کے لیے۔ مور ایور اور بہت ساری جو فیسلٹیز جو گورنمنٹ کی طرف سے ملتی تھی اس کے لیے بھی اویئر کرتے تھے بھائی کو کہ دیکھیں آپ یہاں سے اس کی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیسلٹیز ہیں۔ اور بچے نے جب خود پڑھا، اس نے بھی ان چیزوں کے بارے میں جب پڑھا تو اس کو بھی پتہ چلا کہ ہماری جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے وہ بھی جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے پیچھے بھی بہت سپورٹ ہے گورنمنٹ کی، بٹ بندے کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ جموں کشمیر کے نوجوان سول سروسز، پیراملٹری، این ڈی اے، سی ڈی ایس، کھیل، انٹرٹینمنٹ، صحت، فن و ثقافت، انٹرپرینیورشپ اور دیگر شعبوں میں بلندی پر پہنچ رہے ہیں۔ محمد شفیق وردی پہن کر ملک کی خدمت کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔
ان کی کامیابی پر گاؤں، ان کے کنبے، رشتہ داروں، دوستوں اور اساتذہ کو فخر محسوس ہو رہا ہے۔ انہیں مبارکباد دینے کے لیے بڑی تعداد میں افراد آ رہے ہیں۔